بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حلیمہ سعدیہ کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لہتے جگر کو چند روز تک دودھ پلایا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ کچھ مدت کے لیے ابو لہب کی کنی صوبیہ نے یہ خدمت انجام دی، اور اس کے بعد یہ شرف قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھنے والی حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آیا۔ دراصل مکہ کے شرفا میں یہ رواج تھا کہ اپنے شیر خوار بچوں کو کچھ عرصہ کے لیے بادیہ گاؤں میں رکھنا پسند کرتے تھے، تاکہ شہر کی آلودہ ماحول سے دور صاف ستھرے اور خالص آب و ہوا میں بچے کی صحت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں اور اس کی نوشوونما بھی اچھی ہو۔ نیز یہ کہ شہر میں چونکہ برونی لوگوں کی بکثرت آمد و رفت رہا کرتی تھی، اور لہٰذا ان کے ساتھ مسلسل اختلاط اور میل جول کی وجہ سے زبان بھی خالص نہیں رہتی تھی اور لب و لہجہ بھی متاثر ہوتا تھا، جبکہ گاؤں والوں کی زبان خالص ہوا کرتی ہے اور اس میں کسی دوسری زبان کی ملاوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ چنانچہ جن دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے حسب دستور اپنے لختے جگر کو گاؤں بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے ان دنوں بادیہ بنی سعد سے تعلق رکھنے والی کچھ عورتیں بچے گود لینے کی غرض سے شہر مکہ کی جانب روانہ ہوئی، جن میں حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ مکہ پہنچ کر شہر میں گھوم پھر کر سبھی عورتوں نے کوئی نہ کوئی شیرخوار بچہ گود لے لیا، جبکہ حلیمہ کو کوئی بچہ نہ مل سکا۔ البتہ ایک یتیم بچہ تھا جسے کسی عورت نے محض اس وجہ سے اپنانا قبول نہیں کیا تھا کہ یتیم بچے کو لے کر شاید ان کو کوئی معقول معاوضہ اور مالی فائدہ نہ مل سکے گا۔ پھر یتیم بھی ایسا کہ جس نے باپ کا نام تو سنا ہو مگر آنکھیں باپ کو دیکھنے کی صورت دیکھنے کی ترسی ہوں، جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہو۔ حلیمہ کو چونکہ کوئی بچہ نہیں مل سکا تھا، اس لیے سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم کو ہی قبول کر لیا جائے۔ چنانچہ بادل نخواستہ اسے گود لے لیا۔ جس یتیم بچے کو گود لینے پر حلیمہ رنجیدہ اور دل برداشتہ تھی، اس چیز کو اپنی ناکامی تصور کر رہی تھی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ بظاہر تو ناکامی تھی، لیکن ایسی ناکامیوں پر ہزاروں کامیابیاں قربان ہو جائیں۔ حلیمہ خود بھی لاغر و فاقہ اور بیمار تھی، لہٰذا بقول ان کے شیر خوار بیٹے کو کبھی پیٹ بھر کر دودھ پینا نصیب نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس وقت جب انہوں نے بنو ہاشم کے اس درے یتیم کو گود میں لیا، پہلی بار اسے اپنا دودھ پلایا تو اس نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور اس کے بعد دیر تک سوتا رہا، اور تب حلیمہ نے اپنے حقیقی بیٹے کو دودھ پلایا تو اس نے بھی خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور وہ بھی دیر تک سوتا رہا۔ یہ بات حلیمہ اور ان کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کے لیے انتہائی حیرت انگیز تھی۔ ان کی ایک بکری تھی اور ایک اونٹنی بھی اس سفر میں ان کے ہمراہ تھی۔ وہ دونوں بھی فاقہ زدہ تھے، ان کا دودھ نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن اس روز ان دونوں نے بھی خوب دودھ پیا، خوب دودھ دیا۔ حلیمہ اور ان کے شوہر نے بھی اس روز خوب جی بھر کر دودھ پیا۔ گاؤں سے مکہ شہر کی طرف آتے وقت یہ کیفیت تھی کہ حلیمہ کی سواری کمزوری کی وجہ سے سب سے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ حلیمہ کی سہیلیاں بار بار راستے میں رک کر اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اب مکہ سے گاؤں کی طرف جاتے ہوئے وقت واپسی کی طرف یہ آیا، یہ کیفیت ہوئی کہ حلیمہ کی وہی سواری اسی قدر چست و تیز رفتار ہوگی کہ سب سے آگے گزرنے لگی، سب سے آگے دوڑنے لگی، جس پر حلیمہ کی سہیلیاں بار بار پیچھے سے اسے پکارتی کہ حلیمہ رک جاؤ، کچھ ہمارا بھی تو خیال کر۔ بار بار پوچھتی کہ تمہاری وہی سواری ہے؟ حلیمہ کہتی ہاں یہ تو وہی ہے۔ اس پر وہ کہتی واللہ انا لہا لشاءنا،
یعنی باخدا آج تو اس کی شان ہی نرالی ہے۔ اسی طرح گاؤں پہنچنے پر بعد ان کی کھیتی باڑی اور غلہ وغیرہ غرض ہر چیز میں نہایت تیزی کے ساتھ حیرت انگیز طور پر بہتری اور برکت کے آثار نمایاں ہوتے گئے۔ خود حلیمہ سعدیہ کی صحت بھی اچھی ہوگی، جس پر وہ دونوں میاں بیوی انتہائی حیران تھے اور بہت زیادہ خوش بھی تھے کہ ایک روز حلیمہ کے شوہر نے انہیں کہا، تعلمی واللہ یا حلیمتی لقد اخذتی نسمۃ مبارکہ۔ حلیمہ یقین کرو، باخدا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تم یہ بچہ لائی ہو تو یہ انتہائی مبارک ہے۔ اس پر حلیمہ نے برجستہ جواب دیا، واللہ انی لا ارجو ذالک، باخدا مجھے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کے افراد خانہ کو اس یتیم کی قدر و قیمت کا مکمل ادراک اور احساس ہوا اور اس کی بدولت فیض و برکات کا اپنی کھلی آنکھوں سے مسلسل مشاہدہ کرتے رہے اور خوب مستفیض بھی ہوتے رہے۔ 2 سال دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئے۔ حلیمہ کا دل بالکل نہیں چاہتا تھا کہ یہ بچہ ان کے آغوش سے واپس چلا جائے، لیکن مدت رضاعت پوری ہو چکی تھی، لہٰذا بادل نخواستہ وہ اسے اس کی والدہ کے پاس شہر مکہ لے گئی اور بچے کی والدہ نے اپنے لختے جگر کی اتنی اچھی صحت دیکھی تو انتہائی خوش ہوئی، اور ماں کی یہ خوشی دیکھ کر حلیمہ نے موقع مناسب سمجھا اور ڈرتے ڈرتے کہا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ گاؤں کی صاف ستھری فضا میں بچے کی صحت کتنی عمدہ ہے، لیکن اب مجھے یہ فکر ستا رہی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اب یہاں شہر میں بھی اس کی صحت خراب ہو جائے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بچے کو مزید کچھ عرصہ کے لیے واپس اپنے ہمراہ لے جاؤں۔ بی بی آمنہ دیکھ چکی تھی کہ بادیہ بنی صحت میں ساتھ میں رہتے ہوئے بچے کی صحت خوب عمدہ ہے اور وہاں کی آب و ہوا اس کے خوب موافق آئی ہے۔ نیز انہوں نے اپنے لختے جگر کے لیے حلیمہ کا یہ جذبہ اور پیار بھی دیکھا تو وہ مسکرائی اور مزید کچھ عرصہ کے لیے بچے کو لے جانے کی اجازت دی۔ صدق اللہ العظیم۔ سکتہ یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ فی امان اللہ۔